नाज़रीन, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 10 मिनट हो सकता है। आप अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए मुकम्मल गैर जानिबदार होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचते हुए ये वीडियो देखें और सुनें, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारों को फ़ायदा होगा और कुछ को अफाका भी होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप तासुब से, ज़ाती मफाद और ज़ाती इनात से बालातर होकर इस वीडियो को सुनें। 10 मिनट आपके पूरे दिन में कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके 10 मिनट से बहुत कीमती है। नाजरीन, जिस तरह आलू बुखारे में आलू नहीं होता और नरगिसी कोफ्तों में नरगिस नहीं होती और रूह अफ़ज़ा में रूह नहीं होती, इसी तरह कुछ लीडर्स में लीडरशिप नहीं होती। लोगों के हुजूम को जमा करके उन्हें ऊट पटांग बातें सुनाकर, झूठ पर मबनी बयानियां देकर, जज्बाती और मुश्तइल करके किसी फर्द या किसी जगह पर चढ़ाई करवा देना लीडरशिप नहीं कहलाती। एक लीडर की जिम्मेदारियों में यह भी शामिल है कि वो अपने फॉलोअर्स की तरबियत करे, अपने फॉलोअर्स को एक विजन दे और उस विजन को हासिल करने का हौसला और यकीन दे और उस विजन को हासिल करने की समत में अपने फॉलोअर्स को गामजन कराए। नाजरीन, इमरान खान कुछ लोगों के लिए तो एक मुर्शिद, एक मसीहा है और एक रूहानी पेशवा की हैसियत रखता है, और कुछ के लिए वो एक गद्दार, एक साजिशी, एक मुल्क दुश्मन शख्स है। लेकिन अगर इमरान खान की ज़िंदगी पे एक नज़र डाली जाए और जितनी मालूमात हमें किताबों, आर्टिकल्स और मीडिया के ज़रिए हासिल हैं, उसके बचपन से लेकर आज तक, तो एक राय ये भी बनती है कि ये शख्स एक ज़हनी मरीज़ है और इससे हमदर्दी की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई मर्ज़ वजूद रखता है कि उसका शिकार हो जाने के बाद भी आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड काम करो और लोगों से मेल जोल और अपने कामों को तरतीब देना और बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई देना, ये सब मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा मर्ज़ वजूद रखता है। तहकीक से साबित शुदा है और नफ्सियात और साइकेट्री की किताबों में एक मर्ज़ के तौर पे मौजूद है। इस बीमारी या ज़हनी मर्ज़ का नाम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यूनानी देवमालाई दास्तानों में नार्सिसस एक शिकारी था जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। वो खुद अपने आप पे आशिक हो गया और अपनी बाकी तमाम उम्र अपना ही अक्स पानी में देखता रहा और इसी तरह वो फौत हो गया। जब फौत हुआ तो जहां फौत हुआ था उस जगह नार्सिसस या नरगिस का फूल खिल गया। तो ये जो कहानी है, ये वजह तस्मिया है इस बीमारी की। नार्सिसस इस किरदार का नाम था और वो खुद पे आशिक था, तो ऐसी पर्सनैलिटी को नार्सिसिस्टिक नाम दे दिया गया। नार्सिसिस्टिक का उर्दू तर्जुमा नरगिसी किया जाता है क्योंकि नार्सिसस फूल उर्दू में नरगिस कहलाता है। इंतहाई सादा और आम फहम अल्फाज में अगर कहा जाए तो नरगिसियत खुदपसंदी का एक इंतहाई ऊंचा दर्जा है। खुदपसंदी एक नॉर्मल मिकदार में हम सब में मौजूद है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमें अपने आप पे यकीन पैदा होता है, हमें हौसला मिलता है और हमें आगे बढ़ने की जुस्तजू ये खुदपसंदी के ज़रिए मदद मिलती है जुस्तजू में। तो ये जो हम आईने के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं, खुद को देखते हैं, तो अच्छा लगता है हमें जब हम अच्छे नजर आए। दिस इज अ वेरी स्मॉल लेवल ऑफ नार्सिसिज्म। लेकिन जिस तरह बाकी तमाम जज्बात का किसी शख्सियत से ताल्लुक होता है, मसलन गुस्सा हो जाना, दुखी हो जाना, रंजीदा हो जाना, खुश हो जाना, तो ये तमाम जज्बात अगर नॉर्मल मिकदार में हों तो वो मर्ज नहीं कहलाते। लेकिन जब इनमें से कोई एक भी अपनी नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए या घट जाए तो वो मर्ज बन जाता है। इसी तरह जब ये खुदपसंदी अपनी नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए तो ऐसी शख्सियत को नार्सिसिस्टिक कहते हैं, और फिर जब ये मजीद बढ़ जाए और शदीद खामियां पैदा कर दे तो उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी एक सतह इससे भी ऊंची है जिसे मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर कुछ हवाले या रेफरेंसेस देख रहे होंगे।
یہ ایک فہرست ہے، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یا کرنے والا ہوں، یہ تمام معلومات انہی حوالوں سے اٹھائی گئی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان حوالوں کی تصدیق کرنا چاہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے، وہ لنک موجود ہے۔ لنک پہ وزٹ کر کے فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی تصدیق کر لیں۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات کرنے کے لیے میں جو معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا ہر لفظ اور ہر جملہ انہی ریفرنسز سے لیا گیا ہے۔ آپ سب، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان معلومات کے ہر نقطے کو سامنے رکھ کر ہمارے سیاسی رہنماؤں کا تجزیہ کریں اور خود سے فیصلہ کریں کہ یہ معلومات 100% کس شخصیت پر پورا اترتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق 9 علامات میں سے اگر 5 کسی میں موجود ہوں تو وہ این پی ڈی کا مریض ثابت ہو جاتا ہے۔ 9 میں سے 5۔ وہ 9 علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنی اہمیت کے بارے میں گرینڈیوس یا ناقابل تسخیر ہونے کا احساس۔ نمبر 2، لامحدود کامیابی، طاقت، خوبصورتی، آئیڈیل، پیار وغیرہ، اس میں ہر وقت مشغول رہنا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو خاص اور منفرد سمجھنا، اور یہ کہ انہیں صرف خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور خاص لوگوں کے ساتھ ہی تعلق رکھنا چاہیے ان کو۔ نمبر 4، بہت زیادہ تعریف کی طلب کا ہونا۔ نمبر 5، سینس آف انٹائٹلمنٹ، یعنی اپنے لیے ترجیحی سلوک کی توقع رکھنا، اور یہ کہ یہ توقعات خود بخود پوری ہو جایا کریں۔ نمبر 6، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوسروں سے فائدہ لینا اور ان کا استحصال کرنا۔ نمبر 7، دوسرے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں اور ان پر کیا گزرتی ہے، اس سے مکمل آری ہونا۔ نمبر 8، حسد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ دوسرے بھی مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ نمبر 9، تکبر اور غرور کرنا۔ این پی ڈی عموماً بچپن یا جوانی میں تقویت پاتا ہے۔ بچپن میں گھریلو ماحول جس میں ماں یا باپ سے دوری، یا اگر یہ دیکھے کہ میرے بہن بھائیوں، مریض اگر دیکھے کہ بہن بھائیوں اور اس کے ساتھ برتاؤ میں کوئی ترجیحی سلوک اس کو نظر آئے تو وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ نرگسیت پسند شخصیت علم نفسیات میں ایک عام مرض ہے۔ ایسے لوگ اپنے ذاتی خود ساختہ وقار اور اہمیت کے بارے میں شاندار خیالات رکھتے ہیں، اپنی کامیابی اور طاقت کے گھمنڈ میں کھوئے رہتے ہیں، مسلسل اپنی ستائش اور تعریف کرانا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر دوسروں سے خاص ہمدردی طلب کرتے ہیں۔ ان میں توقیر ذات کا احساس زبردست حد تک پایا جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں برتر سمجھیں۔ اپنے آپ کو خاص اور بے مثال سمجھنا، یہ ان میں بدرجہ اتم یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اور پھر خاص اور بے مثال لوگوں سے تعلقات اور دوستیاں، یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا، متکبر اور خود پسند ہونا اور خود کو ہر چیز کا حقدار سمجھنا، یہ باتیں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ذاتی برتری کا احساس لوگوں کے ساتھ گفتگو پر قابض ہونے پہ ابھارتا ہے، اور ایسے لوگ دوسروں کو کمتر دیکھتے ہیں، اور جب دوسرے اپنے بارے میں گفتگو کریں تو نرگسی شخصیت بے صبر ہو جاتی ہے۔ نرگسی شخصیت کے حامل لوگوں کو دوستی اور رشتہ داری نبھانا، یہاں تک کہ شادی نبھانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ این پی ڈی کے مریض نفسیاتی حربے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوسروں کی بے قدری، بے توقیری، ان کو ذلیل کرنا اور دوسروں پہ الزامات لگانا، اور ایسا کرنے میں غصہ اور دشمنی شامل ہو جاتی ہے ان کے دل میں۔ اس بات کے امکانات بھی ہوتے ہیں کہ جب نرگسی شخصیت کو رد کیا جائے تو وہ اس کے جواب میں غصہ ہو جاتے ہیں اور جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ این پی ڈی کے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جب خیالی یا حقیقی تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو وہ انتہائی شرمندگی، بے عزتی اور بیکار پن محسوس کرتے ہیں، لیکن عموماً وہ ایسے احساسات کو چھپا کر غصہ، مخالفت اور انتقام کی شکل دے دیتے ہیں۔ این پی ڈی کا تعلق بائی پولر ڈس آرڈر اور نشاور اشیاء کے استعمال سے بھی ہے، بالخصوص کوکین کا استعمال۔
توجہ طلب بات ہے بالخصوص کوکین کا استعمال، اور ایسے لوگ ایکسٹریم سپورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ این پی ڈی میں ایک قسم میلیگننٹ نارسسزم یا مہلک نارسسزم بھی ہے۔ یہ نفسیاتی سنڈروم انتہائی درجے کی نرگسیت، سماج دشمنی، غصہ اور سیڈزم پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گرینڈیوس کے حامل ہوتے ہیں اور دشمنی بڑھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ ایسے نرگسیت پسند اپنے خاندان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میلیگننٹ نارسسزم کی ایک سب کیٹیگری ہے، اور میلیگننٹ نارسسزم کے حامل افراد ان میں این پی ڈی کے علاوہ پیرانویا یا ایسا پاگل پن جس میں خود کو خطرے کا شدید احساس ہو بھی پایا جاتا ہے۔ چونکہ میلیگننٹ نارسسسٹ کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جب ان کا مذاق اڑایا جائے تو وہ پیرانویا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مقصد بنیادی یہ ہے کہ کیا ہمارا آئین، ہمارا قانون یہ گنجائش رکھتا ہے کہ ایسے افراد ذمہ دار سیٹوں پہ پہنچنے سے پہلے ان کا کوئی میڈیکل بورڈ کرایا جائے؟ کیونکہ یہ علامات میں نے تو نہیں لکھی، یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں، آپ ان حوالوں میں جا کے یہ خود دیکھ لیں، اور ان کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے کہ جا کے خون کا ٹیسٹ کر لیا تو بھئی پتہ چلے اس میں نارسسزم ہے یا نہیں ہے اور کس حد تک ہے۔ علامات کی بات ہے، اور ان علامات کی بنیاد پہ مریض قرار دیا جاتا ہے، اور مجھے تو ایک لیڈر میں یہ علامات 100% دکھائی دے رہی ہیں۔ شاید میں غلط ہوں، شاید میں متعصب ہوں، آپ کے سامنے میں نے اپنی بات پیش کی، آپ اس پہ غور کیجئے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا، آپ کے کامنٹس سے ہمیں لرننگ ملتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آج کے لیے، خدا حافظ۔